نے پورے وقت اشارہ سلسلہ اللہ سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ سورہ رحمان دوسرا رکوع پہلی اس کے دوسرے رکوع کی آیت ہے کہ جو مخلوق زمین پہ ہے ان سب کو فنا ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں پر صرف انسانوں نے فنا نہیں ہونا، جنات نے بھی فنا ہونا ہے۔ جنات نے فنا نہیں ہونا، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب کو فوت ہونا ہے، سب نے مرنا ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور تمہارا پروردگار ہی کی ذات و برکت صاحب جلال و عظمت باقی رہے گی۔ سب کو موت، بقا کس کو؟ اللہ۔ کسی نے نا کہا کہ یہ جو زندگی ہے، یہ موت ہے، انسان ہیں، حیوانات ہیں، اتنے سال ہوئے، پھر اللہ بارک و تعالی نبیوں کو پیدا فرمایا، اس سے پہلے جنات تھے، اس سے پہلے فرشتے ہیں، اس کے پہلے مخلوقات ہیں، کرتے کرتے وہ اللہ تک آ گئے اور کہا کہ اللہ بارک و تعالی ہے، تو کیا اللہ کو بھی کسی نے کریٹ کیا ہے؟ تو کہا یہ اذہان کی حد ہے، اذہان کی حد ہے، جس نے اس حد کو چھوا وہ اپنے دماغ سے گیا۔ کبھی بھی اس بات میں بحث نہیں کرنی کہ اللہ تھے تو اللہ سے پہلے کیا تھا۔ کسی نے یہ سوال حضرت علی سے بھی کر دیا کہ اگر اللہ کریٹر ہے نا، ایک اور اللہ پیدا فرما دے تو پھر کیا ہو؟ اگر اللہ ایک اور اللہ پیدا فرما دے، کریٹر ہے، اپنے جیسا ایک اور پیدا فرما دے، اب اس کا جواب اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم لا جواب ہو جائیں کہ کیا جواب دیں گے کہ اللہ ایک اور آ جائے تو کیا کریں گے آپ نے کیا جواب فرمایا کہ جو اللہ پیدا فرمائیں گے اس کا کریٹر بھی اللہ ہی ہوگا۔ اگر اللہ کسی اور اللہ کو پیدا فرماتے ہیں، اپنے جیسا کو بناتے ہیں، اس کا کریٹر بھی اللہ ہی ہوگا۔ تو یہ ہستی ایسی ہیں برال برا کہ ان کے مرتبے کو سمجھنا انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ تو غوث پاک کی ہے نا کہ بچہ ایک فوت ہو گیا تو اس مدرسے میں لے گئے، ماں نے جا کے لٹا دیا بچے، تو جب اسے کہا بچوں سے کہا اٹھ جاؤ تو وہ سارے بچے اٹھ گئے، جو مرا ہوا بچہ تھا وہ نہیں اٹھا۔ تو غوث پاک نے کہا اگر تجھے ویسے بھی اجل آئی ہے نا تو چلا گیا تب بھی زندہ ہو جا، تو تب بھی زندہ ہو جا۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسن کی اولاد میں سے سید زادے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ویسے بھی مرا ہے تو پھر بھی اٹھ جا۔ اچھا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں کہ جو مر گیا ہے اسے کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ نہیں جلا رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ اب یہ جو معاملات ہیں یہ دنیا داری کے معاملات ہیں کہ ایسے ہوتا ہے۔ اب ان سب کا جو کریٹر ہے وہ اللہ بارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ بارک و تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہی بقا ہے۔ اللہ بارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے صاحب جلالت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات میں نے کچھ کرنی تھی لیکن بہرحال پھر وقت ہوا، ذہن میں آئے گی تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ کو کام کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی وہ کام کرے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں اور فرشتے، میرے فرشتے، لو جی ایک اور کا لو جی۔ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اور فرشتے درود پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اور میرے فرشتے محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اب اتنے انسان ہیں، اللہ کہتا ہے سب انسانوں تم بھی درود پڑھو، اللہ کہتے ہیں نہیں اے ایمان والو تم بھی محمد پر درود بھیجو۔ اللہ کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ۔ وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ کام کیا ہے؟ اللہ کو کام تو ہے کوئی نہیں، کون کہتا تو کام ہو جاتے ہیں، وہ کاموں سے مبرہ ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کام میں مصروف رہتا ہے۔ جب کوئی دعا کرتا ہے کہ یا باری اللہ میرے اولاد نہیں، تو اللہ بارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں اولاد لکھ دیتے ہیں
وہ رزق مانگتا ہے، اللہ اس کے مقدم میں رزق لکھ دیتے ہیں۔ وہ محتاج نہیں ہے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں ہم قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دونوں جماعتیں کون سی ہیں؟ انسان اور جنات۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ اور زور کے سوا تم نکل سکتے نہیں۔ اب کیا ہے؟ زمین کے کناروں سے نکل سکتے، زمین کیا کائنات کے کناروں سے نہیں نکل سکتے۔ انسان اور جنات اللہ بارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا۔ اب کوئی اگر جن تکبر کرے، جیسے فرعون نے تکبر کیا تھا کہ میں خدا ہوں، کوئی بھی تکبر کرے، ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا، اللہ کی کائنات سے باہر نہیں نکل سکتا، نہ انسان نکل سکتا ہے۔ یہ زمین تو چھوٹا سا گولا ہے نا، آگے اور زمین سے آ رہے ہیں، ستارے ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، تحد نظر وسعت والے معاملات ہیں، تو کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے پروردگار، تم پر آگ کے شعلے دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تم پھر مقابلہ نہ کر سکو گے۔ آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جو اس کی حدوں کو عبور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دو طرح سے اللہ بارک و تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی ہے۔ ایک ہے آگ کا کام ہے جلا دینا، جلس دینا، اور دھوئیں کا کیا کام ہے؟ سانس کو روک دینا۔ جو لکڑیاں جلاتے ہیں یا کہیں اس طرح کا ہو جائے، یا گھر میں جو کوئلے وغیرہ جلاتے تھے، کیونکہ اکثر کی ڈیتھ ہو جاتی تھی کہ بھی گھر میں گیس پیدا ہوئی، کمرے بند کیا تھا، اس میں گیس پیدا ہو گئی، لیکن جو دھواں ہے وہ تو نظر بھی آ رہا ہے نا، تو دھوئیں کی وجہ سے سانس کا دب جانا اور آگ کی وجہ سے جسم کا جھلس جانا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیر کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو کیسا ہولناک دن ہوگا۔ یہ محشر کے دن کی بات ہے کہ جب آسمان گلابی ہو جائے گا۔ پیچھے یہ ہوتا تھا اگر خدا نہ خواستہ کہیں ناجائز قتل ہو جائے، اکثر دیہاتوں میں کوئی ایسا معاملہ ہو جانا تو لال اندھیری چلتی تھی۔ یہ اس وقت تھا جنہوں کدی کوئی ناجائز قتل ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایسا قتل ہو گیا جو کہ نہیں ہونا تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اندھیری چلتی تھی، آسمان سرخ ہو جاتا تھا کہ زمین کے اوپر ناجائز کہیں پہ کوئی بات ہوئی۔ اکثر بڑے بزرگ کہتے تھے کہ معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے۔ تو قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ آسمان گلابی تلچھٹ ہو جائے گا، کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ ساری جو نشانیاں اللہ بارک و تعالیٰ نے قیامت میں رکھی ہیں وہ پوری ہونے والوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش نہیں کی جائے گی اور نہ کسی چیز سے۔